السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا۔ ریئل فیس میڈیا کی صحابہ سیریز۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سیدنا ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سیدنا ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کلثوم تھا۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد سیدنا ابو رحم غفاری مشرف با اسلام ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی اور پھر ایک تیر سینے پر کھا کر نشان امتیاز حاصل کیا۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر لعاب دہن لگایا، چونکہ سینے پر سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تھا اور سینے کو نہر کہتے ہیں، اسی مناسبت سے لوگ ان کو منہور کہنے لگے۔ صلح حدیبیہ میں بھی سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے اور بیعت رضوان میں شرف بیعت حاصل کیا۔ اس کے بعد غزوہ خیبر میں شریک ہوئے اور مال غنیمت میں سے سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دوہرا حصہ دیا۔ فتح مکہ میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اس میں اس سے بھی بڑا شرف یہ حاصل ہوا کہ جب سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے تو مدینہ میں ان کو اپنا قائم مقام بنا گئے۔ اس کے علاوہ عمرۃ القضاء میں بھی انہیں یہ شرف حاصل ہوا تھا۔ طائف کے محاصرے میں بھی شریک تھے۔ واپسی کے وقت یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ جب سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپسی کے بعد جعرانہ کی طرف چلے تو ابو رحم کی اونٹنی آپ کی اونٹنی سے بھڑ گئی اور ان کے جوتے کا کنارہ ران مبارک سے رگڑ کھا گیا۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خراش سے تکلیف ہوئی۔ آپ نے ان کے پاؤں کو کوڑے سے چھو کر فرمایا، پاؤں ہٹاؤ، میری ران میں خراش آ گئی۔ ابو رحم بہت خوف زدہ ہوئے کہ کہیں وحی کے ذریعے اس گستاخی کی تنبیہ نہ ہو۔ صبح کو قافلہ جعرانہ پہنچ کر خیمہ زن ہوا تو ابو رحم حسب معمول اونٹ چرانے نکل گئے، مگر دل میں خطرہ لگا رہا، اس لیے واپس آتے ہی لوگوں سے دریافت کیا تو بظاہر اس خطرے کی صحت کے آثار نظر آئے۔ معلوم ہوا کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا تھا، چنانچہ یہ ڈرتے ڈرتے حاضر خدمت ہوئے۔ لیکن یہ کیسر و کسریٰ کی شہنشاہی نہ تھی جس میں ادنیٰ گستاخی بھی سخت ترین پاداش کا، سخت ترین سزا کا مستحق بناتی، بلکہ رحمت للعالمین کے لطف و کرم کا دربار تھا، جس میں آقا، غلام، مالک اور مملوک کا کوئی امتیاز نہیں تھا، جس کی تعزیرات میں غیظ و غضب، سزا اور انتقام سے زیادہ لطف و رحم کی دفعات ہیں۔ چنانچہ جب یہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھ کو تکلیف پہنچائی تھی، اس کے بدلے میں میں نے تمہارے پیر کو کوڑے سے ہٹایا تھا، اب اس کے عوض یہ بکریاں انعام میں لو۔ سیدنا ابو رحم فرماتے ہیں کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت کی رضامندی میرے لیے دنیا کی ہر چیز سے بہتر تھی۔ سیدنا ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں بھی شریک ہوئے اور اپنے ساتھ اپنے اور بہت سے قبیلے والوں کو شریک کیا۔ اس غزوے میں عرب میں ایسا قحط اور ایسی شدت کی گرمی تھی کہ لوگوں کا گھروں سے نکلنا دشوار تھا اور منافقین مسلمانوں کو شرکت جنگ سے منع کرتے تھے۔ اس لیے سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے لیے خاص اہتمام کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ جب ابو رحم رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب معمول دوسرے غزوات کی طرح اس میں بھی شرکت کے لیے تیاریاں شروع کیں تو سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا کر اپنے قبیلے والوں کو بھی جنگ پر، جہاد پر آمادہ کرو۔ اس ارشاد کی تعمیل میں انہوں نے قبیلہ غفار کے بہت سے لوگوں کو شرکت پر آمادہ کر لیا اور ان کی کافی تعداد اس غزوے میں شریک ہوئی۔ اتفاق سے اس مرتبہ بھی واپسی پر ان کی سواری سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پہلو میں تھی۔ رات کا وقت تھا، بار بار غنودگی طاری ہوتی، اس لیے سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری سے ٹکراؤ کا خطرہ پیدا ہو جاتا، اس لیے جہاں جہاں ایسا موقع آتا وہ فوراً اپنی سواری ہٹا لیتے۔ سیدنا ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 احادیث بھی مروی ہیں۔ آپ نے مدینہ میں ہی وفات پائی، اللہ تعالیٰ آپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ صحابہ سیریز میں آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔